أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتح کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اس جملے کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں گزر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ کسی نبی کا پیغام جس تک پہنچے اس کی تنبیہ ہو گئی، اس پر یہ آیت شاہد ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں اور ڈراؤں۔ اس آیت کے تحت نذیر وہ ہے جس کا پیغام ہے وہ نبی ہیں، اور ومن بلغ کے تحت مبلغ کو نذیر کہتے ہیں۔ لہذا کسی نبی کا پیغام جس قوم تک پہنچائے اس قوم کے وہ نبی نذیر ہیں۔ لہذا یہ نظریہ بھی درست ہے، عالم اور مبلغ کو بھی نذیر کہتے ہیں، چونکہ قرآن نے نبی کا پیغام پہنچانے والے کو بھی نذیر ہی کہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا اور جب اپنی قوم کی طرف واپس جائیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ اس آیت میں مبلغ کے لیے بھی انذار کرنے والے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے کہ ہر امت کی بن حیث القوم تنبیہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہر قوم میں الگ الگ انبیاء علیہ السلام نہیں بھیجے گئے۔ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والے کو مبعوث کر دیتے۔ ہر بستی کے لیے نبی نہیں بھیجا گیا بلکہ ہر قوم کی تنبیہ ہو گئی ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے آثار نسلوں تک باقی رہے تو ان تمام نسلوں کی تنبیہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے آثار صدیوں تک باقی رہے تو ان سب اقوام کی تنبیہ ہو گئی۔ البتہ ممکن ہے ہر فرد تک یہ پیغام نہ پہنچے، اس شخص کو قرآنی اصطلاح میں مستضعف کہتے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا چونکہ اس پر حجت پوری نہیں ہوئی۔ البتہ کسی نبی کی رسالت کے آثار ملنے لگے تو اس وقت نئے نبی کا مبعوث ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بت پرستی توحید پرستی کا انحرافی مسلک ہے، لہذا جہاں بت پرستی ہے وہاں توحید پرستی تھی اور وہاں کوئی نبی مبعوث تھا۔ چنانچہ امریکہ کا انکشاف کرنے والے کہتے ہیں کہ وہاں آفتاب پرستی کے لیے عبادت خانہ تھا۔ نئے آنے والوں کو شروع میں وہ آفتاب کی اولاد سمجھتے تھے، یہ قاموس قرآن میں لکھا ہے۔ گویا ہر قوم و ملت تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 26
کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جنہوں نے کفر کیا میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھا تم نے میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ گویا اگر یہ لوگ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ پہلی بار نہیں ہے۔ جو لوگ کلمہ حق قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے ہیں، لیکن ان تکذیبی عناصر کے پاس انبیاء علیہ السلام ثبوت لے کر آئے تھے، جیسے بالبینات معجزے لے کر آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 عظیم معجزات پیش کیے، پھر لوگوں نے انہیں ساحر کہہ کر جھٹلا دیا۔ اسی طرح بالزبر ہے کہ ایسے صحیفے لے کر انبیاء آئے جن میں انسانیت سوز مواعظ اور نصیحتیں تھیں۔ وبالکتاب المنیر ایک جامع شریعت پر مشتمل کتاب اور دستور حیات لے کر آئے۔ ثم اخذت الذین کفروا، ان شواہد کے باوجود جب ان کافروں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں عذاب شدید میں پکڑ لیا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 26 یہ ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ گہری سیاہ ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جددن کا مطلب ہوتا ہے، یہ جدتن کی جمع ہے جس کے معنی کھلے راستے کے ہیں، اور اسی سے شاہراہ کو جادتن کہتے ہیں۔ ارشاد ہوا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اس بات پر ایک شاہد کا ذکر ہے کہ اس کائنات کی تدبیر صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے آسمان سے ایک قسم کا پانی نازل کیا، لیکن اس ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے۔ رنگوں کے مختلف ہونے سے پھلوں کا ذائقہ، طبیعت اور مزاج بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ زمین پر پانی پڑنے سے زمین میں موجود مختلف عناصر میں موجود خاصیتیں فعال ہو جاتی ہیں، اور جو دانہ زمین میں جاتا ہے اسے اس بات کا شعور ہے کہ کن عناصر کو جذب کرنا ہے تاکہ مطلوبہ پھل وجود میں آئے۔ اس دانے کو کس نے سمجھایا کہ مخصوص عناصر کو جذب کر کے ترکیب دیتا ہے تاکہ مطلوبہ پھل وجود میں آئے؟ کیا یہ تمہارے معبودوں نے سمجھایا ہے یا خدائے واحد نے؟ یہ عدم یکسانیت اللہ کی خلاقیت اور صناعیت کی دلیل ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی گھاٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ان گھاٹیوں اور راستوں کا رنگ مختلف ہے۔ رنگ، نوع اور کیفیت میں اختلاف سے شناخت اور اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اختلاف تدبیر امور کا حصہ ہے، ورنہ سب ایک رنگ، ایک نوع اور ایک کیفیت کی ہوتی ہیں، مختلف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جددن کا ترجمہ دھاریوں سے کیا جائے تو یہ بھی قدرت کی صناعیت ہے کہ مختلف رنگوں سے خالق کے ارادے کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اگر تمام چیزیں یکساں ہوتیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتفاق سے وجود میں آئی ہیں، کسی شعور و ارادے کی کرشمے سازی نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اسی طرح تنوع اور عدم یکسانی انسانوں میں بھی ہے۔ دو انسانوں کی شکل، مزاج، رنگ، آواز، چال اور ترجیحات ایک دوسرے کی نہیں ہیں۔ اسی طرح حیوانات میں بھی اگر ایک ماں باپ سے ہوں تو بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ الوانہ میں الوان سے مراد اقسام و انواع بھی لیا جا سکتا ہے۔
ضمیر وحدت اس لیے ہے کہ یہ ضمیر ما ہوا مختلف الوانہ میں ہوا کی طرف ہے، یہ جنس مقدر ہے، یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم سے جمالیاتی ذوق بیدار ہوتا ہے، کائنات کی رنگا رنگ رعنائیوں کو دیکھ کر عالم اس کے خالق کی خلاقیت اور صنعت گری کی معرفت سے سرشار ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو بہت سے حقائق جو جاہل سے پوشیدہ ہیں عالم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حقائق کے منکشف ہونے کے بعد عالم خطرات کو بھانپ لیتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح جو قانون اور جرم و سزا سے آشنا ہو۔ وہ قانون کے عدل سے خوف کھاتا ہے، اور جو شخص صحت کے اصولوں سے واقف ہو وہ مضر صحت چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے شیعہ عالم دین آیت اللہ محمد علی العمری کے صاحبزادے لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ ان کے ہمراہ، یہ علامہ محسن نجفی لکھ رہے ہیں، ان کے ہمراہ ہم شہر کے اندر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ ان کا سوال ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ ٹریفک کی بھیڑ کے درمیان میں سے ایک بھینس بلا خوف و خطر آرام سے کھڑی نظر آئی۔ میں نے ان سے کہا، دیکھو یہ بھینس چونکہ علم نہیں رکھتی اس لیے اس خطرناک ٹریفک کے درمیان بلا خوف کھڑی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عدل سے ڈرنا ہے، ورنہ وہ خود ارحم الراحمین ہے۔ آیت میں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اصطلاح میں علماء کہا جاتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کا علم اس سے خوف خدا سے آشنا کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ علماء سے مراد وہ ہیں جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرے، جن کا عمل ان کے قول تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ علم جو تیری اصلاح نہ کرے ضلالت ہے، اور وہ مال جو تجھے فائدہ نہ دے وبال ہے۔ اور حدیث یہ بھی ہے کہ تم میں سے زیادہ عالم باللہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ خوف رکھتا ہو۔ مخلوقات میں تنوع اللہ تعالیٰ کی صنعیت کی نشانی ہے، اور عالم وہ ہے جس کا علم خوف خدا کا باعث بنے۔ آیت نمبر 29 یہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا۔ یعنی تلاوت کتاب اللہ سے مراد تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت اس صورت میں تمام اعمال سے بہتر ہے جب معانی قرآن میں غور و فکر اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی تفصیل اکثر تفاسیر کے مقدمے میں ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تلاوت کا ایک نتیجہ اقامہ نماز ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے، اس کا پوری طرح تحفظ کیا جائے، کوئی نماز ترک نہ ہو، اور نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نماز قائم کرنے والا کہلائے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق خدا کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت تو خود قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہے کہ حب المال انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مال سے ہاتھ اٹھانے اور اسے راہ خدا میں دینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس انفاق سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ ہے، چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ سرم و علانیہ، راہ خدا میں اگر پوشیدہ طور پر مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں رہتا۔ اس خرچ کا محرک اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ انفاق بہت درجہ رکھتا ہے۔ اگر اعلانیہ انفاق کرے تو اس اعلانیہ کرنے کا محرک ریاکاری نہ ہو بلکہ انفاق کو لوگوں میں ترویج دینے کے لیے ہو تو اس کا یہ اپنا درجہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یرجونا تجارتا لن تبور، راہ خدا میں انفاق ایک ایسی سعادت مندانہ تجارت ہے جس کا ایک فریق اللہ ہے، دوسرا فریق اس کا اپنا بندہ۔ مال بھی خود اللہ کا، بندے کے پاس کچھ دنوں کے لیے امانت تھی۔ فضیلت اس میں ہے کہ بندے نے اس امانت کا اس کے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق اسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ جس معاملے کا ایک فریق اللہ ہو بھلا اس معاملے میں خسارے کا امکان
کہاں ہے، بلکہ یہ تصور سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے۔ ایسی تجارت جس میں منافع کی ضمانت دی گئی ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنا ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی ہے۔ اس تجارت کے منافع کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بھی اشارہ ہوا ہے، جس میں ایک کے مقابلے میں عام طور پر 700 گنا ثواب ملے گا، اور خاص بندوں کے لیے اس ثواب کو مضاعف یعنی کئی گنا کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کا ذکر نماز سے پہلے آیا ہے، کیونکہ قرآن فہمی نماز کے لیے بنیاد ہے، اور نماز انفاق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مال حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جس تجارت کا ایک فریق اللہ ہو، اس سے زیادہ نفع بخش تجارت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔